حضور کی اتباع بڑی مقدم چیز ہے۔ آج ہم محبتوں کے بہت روپ اختیار کرتے ہیں لیکن اتباع کے باب میں کمزور ہو جاتے ہیں۔ بہت محبتوں کے روپ ہیں، اظہار عقیدت کے بڑے رنگ ہیں، لیکن حضور سے عقیدت کا سب سے بڑا رنگ یہ ہے کہ حضور کی اتباع کی جائے، اور اگر اتباع رسول ہی مفقود ہے تو پھر محبت کا دعویٰ ناقص ہوگا۔ تو ہمیں حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے عمل سے گواہی دینا پڑے گی اور اپنے انداز سے بتانا پڑے گا کہ ہم حضور علیہ السلام کے غلام ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے غزوہ موتا کے لیے روانہ کیا تو رات کو آرڈر دے دیا کہ صبح اٹھ کے سب لوگوں کو لے کے نکل جانا۔ جب صبح ہوئی تو سارے قافلے کو روانہ کرنے کے بعد تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے سوچا کہ میرے پاس تیز رفتار گھوڑا موجود ہے، تو یہ چلیں گے تو میں ذرا آج جمعے کا دن ہے تو حضور کے ساتھ جمعہ ادا کر لیتا ہوں، حضور کی زیارت کر لوں گا، پند و نصائح سنوں گا، باتیں سنوں گا حضور کی، پتہ نہیں دوبارہ آنا بھی نصیب ہوتا ہے یا کہ نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رک گئے، سب کو بھیج کر کے قافلہ نپٹا کے کہا تم چلو نکلو میں آتا ہوں۔ جب حضور علیہ السلام خطبہ دینے کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ عبداللہ ابن رواحہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو حضور نے فرمایا اے ابن رواحہ، میں نے کہا تھا کہ چلے جاؤ تو تم نہیں گئے؟ عرض کی حضور میں نے سب کو بھیج دیا ہے، ساری ڈیوٹیاں لگا دی ہیں، لوگ چلے گئے ہیں، میں صرف رک گیا ہوں تاکہ آپ کے پیچھے نماز جمعہ ادا کر کے جاؤں۔ تو حضور نے فرمایا اے ابن رواحہ، زمین اور آسمان کے درمیان جتنی خالی جگہ ہے یہ ساری سونے سے بھر دی جائے اور پھر یہ سونا تمہیں دے دیا جائے اور تم اس کو راہ خدا میں خیرات کر دو، جو صبح چلے گئے ہیں ان کے اجر تک پھر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ چونکہ صبح جانے کا جو کہا تھا وہ حضور کا حکم نامہ تھا، اور اب یہ ان کا انداز اپنی محبت کا انداز تھا۔ تو جو اتباع ہے وہ ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ محبوب کی اداؤں کو اختیار کیا جائے اور محبوب کے حکم کو فوقیت دی جائے۔ امر ادب سے آگے ہوتا ہے۔ تو جب محبوب علیہ السلام نے کہہ دیا کہ چلے جائیں تو فرمایا عبداللہ ابن رواحہ، زمین آسمان کے درمیان سونا بھی اللہ کی راہ میں خیرات کر دو، لیکن جو صبح چلے گئے ہیں ان کے اجر کو تم پھر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو وہ اجر، وہ ثواب جو ان کے حصے میں آیا اور ان کی جھولی میں آیا، تم اس ثواب کو نہیں پا سکتے ہو۔ تو صحابہ نے پھر اپنی زندگیاں کس طرح حضور کی اتباع کے سانچے میں ڈالی؟ یہ تو حضور کا حکم تھا نا، پھر حضور علیہ السلام کے حکم کا انتظار بھی نہیں کیا، حضور کی خواہش اور مرضی کو دیکھا اور سب کچھ قربان کر دیا کہ حضور کی مرضی کیا ہے، حضور کی خواہش کیا ہے۔ مدینے کی گلی سے حضور گزرے تو وہ کوئی ایسا مکان بن رہا تھا جس میں تفاخر کا انداز تھا، تو حضور نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ تو کسی نے بتایا فلاں انصاری صحابی کا۔ تو حضور علیہ السلام کے مبارک چہرہ نور پر ناپسندیدگی کے آثار ظاہر ہوئے، زبان سے حضور نے کچھ نہیں فرمایا، بس گزر گئے حضور۔ کسی نے اس کو بتایا کہ حضور گزرے تھے، تیرا مکان دیکھا تھا، لیکن حضور نے پسند نہیں کیا، تو اس نے کدال لی اور اپنا مکان زمین کے برابر کر دیا۔ کئی دن کے بعد حضور پھر گزرے تو دیکھا وہاں ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، اسے بلایا، کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان تھا، کدھر گیا؟ عرض کی حضور گرا دیا ہے۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ اپنا جائزہ لیں، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، سر سے لے کر پاؤں تک، عقیقے، ولیمے اور شادی سے لے کر کے امور سیاست تک، گھریلو اور نجی زندگی سے لے کر کے انداز تجارت تک، اپنی زندگی کے ایک ایک گوشے پہ نظر کریں اور دیکھیں کہ ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، تو اپنی زندگی کو ان کی محبت کے سانچے میں ڈال لیں۔ صحابہ نے اپنی طبیعتوں کو بھی حضور کی محبت کے سانچے میں ڈال دیا۔ حضرت انس بن مالک کو کسی نے دیکھا کہ وہ کدو کے ٹکڑے شوربے سے نکال کے کھا رہے ہیں، تو کسی نے کہا انس یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا مجھے نہیں پتا، میں نے حضور کو یوں کرتے دیکھا تھا، بس میرے لیے یہی کافی ہے کہ حضور کر رہے تھے۔ تو انہوں نے اپنی طبع کو بھی حضور کی محبت کے سانچے میں ڈال دیا۔ میں اور آپ اپنے مزاج کو اس محبت کے سانچے میں نہیں ڈال پاتے اور اپنی خواہش کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں اور دعوی محبت کرتے ہیں۔ ہمیں اگر دعوی محبت ہے تو ان کی اداؤں کو اختیار کرنا پڑے گا۔ میرے حضرت فرماتے ہیں کہ یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نالوں ایک واری۔